پارہ نمبر 29 سورہ ملک اور آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا ناصر، جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضی نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ ملک ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، اور ہم نے زمین میں، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ کیا جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، پھر وہ ایک لرزنے لگے؟ یا اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کرتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوا ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ ملک ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست سورہ ملک ہے، اور اس کو پڑھنے کا اجر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، کیوں تاکہ یہ ہمارے قبر کے اندر ہمارے لیے حجت کرے گی کہ یہ قرآن یہ ہمیں پڑھا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ شاید اس کی وجہ سے ہمارے لیے کچھ آسانی کر دیں گے۔ تو یہاں پر بہت ساری باتیں تھی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، موت دی ہے۔ موت اس لیے دی ہے کہ تمہارا وہاں پہ جزا ملے گی، تمہیں انعام ملے گا، یا پھر تمہیں پھر سزا ملے گی۔ لیکن یہ امتحان گاہ ہے، یہ جو دنیا ہم جہاں پر رہ رہے ہیں یہ ہمارا امتحان گاہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، ساتھ بہ ساتھ آسمان طے بطے ہم نے کس طرح پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی بے رتبی نہیں ہے، ہر چیز زبردست ہے۔ اور تم آسمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کارندے پھینکے جائیں گے، مطلب کارندے ان کو پھینکیں گے جہنم کے اندر، آگ تیار کرا جائے گا، تو بہت ہی دھاڑنے کی آوازیں ہوں گی، چیخ و پکار ہوگا، غصے سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ جہنم پھٹی جا رہی ہے۔ تو جب بھی ان پر کوئی پھینکا جائے گا تو پوچھیں گے دوزخ کے جو دروغہ ہوں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہمارے پاس، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہ مانی۔ آج بھی یہی حالات ہیں کہ لوگ بلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، یا الفلاح یا الصلاح، لیکن بھائی آیا تو تھا کوئی، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو پھر تو اپنی بڑی گمراہی میں ہو، اور پھر تمہارے لیے آج دوزخ کا ہے، تم اس دن اعتراف کرو گے۔ یہ ساری چیزیں یہ آخرت کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں جو آج ہمارے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جس نے آسمان کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، آسمان کو بھی تمہارے لیے تابع کر دیا، یعنی کمزور اور زبردست ہونا، سرکشی کو چھوڑ دینا، چھوڑ دو انسان کو اپنی محنت سے کسی چیز کا بھی اپنے تابع فرمان بنانا، اس چیز کی تابع فرمان بنانے کے پہلو کو ظاہر کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں محنت کرو، جیسے فائدہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو،
جو کھیتی باڑی تم کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، جو مدنیات دوسرے زمین میں مدفون خزانے تم نکالنا چاہو تو نکال سکتے ہو، اس میں سفر کرنا چاہتے ہو، تجارتی سامان لے کر پانی کے اوپر تم دریا پہ چل سکتے ہو تو چل سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا، سب تمہارے ہی لیے مسخر کیا اللہ نے، سب چیزیں تمہیں عقل دیے، شعور دیا، اور تم اس کے اوپر وہ کرتے ہو، تو وہی تو ہے جو زمین نے تمہیں تابع کر رکھا، یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، اب تم اس پر چلو پھرو، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، جو بھی کرنا چاہو، اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اس کے بعد تمہیں زندہ ہو کر پھر جانا بھی ہے۔ اب تم نے یہاں پہ کھایا پیا، بڑے ہوئے، خوب انجوائے کیا، مزے کیے، سب کچھ کر لیا، ہاں جی کر لیا، اب چلو واپس، ٹائم ختم ہو گیا، پورا ٹائم ہو گیا آپ کا، اتنے دن کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، اب چلو تمہارا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوا، اب تم آ جاؤ میرے پاس۔ اب یہ بتانا ذرا کہ تم نے وہاں کیا کیا تھا، کیا کیا تھا؟ آپ نے مجھے بھیجا تھا کھانے پینے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، میں نے عیش کر لیا تھا، تو تم نے مجھے بھلا گئے تھے، تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آپ کو کیسے، مطلب کیا کرنا تھا پھر آپ کے لیے؟ تم نماز پڑھتے نہیں تھے، تم روزہ رکھتے نہیں تھے، تم سود حرام منع ہر چیز کا تم ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے تھے، یہ کہا تھا میں نے کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ تو آپ نے نہیں کہا تھا، پھر کیوں کیا تھا؟ تو پھر کہاں آپ نے منع کیا تھا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو قرآن نہیں پڑھا تھا تم نے؟ نبی نہیں تھے تمہارے لیے؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی سوالات اپنے آپ سے بھی کیا کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے گا کہ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کیسے کرنا تھا ویسے کرنا، تو یہ پھر کیا ہے؟ تمہیں ہر وقت تمہیں یہ بات سوچنا چاہیے تھا کہ تم مرنے کے بعد تم کہاں آؤ گے، میرے پاس ہی واپس آؤ گے نا، دنیا میں تمہیں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، یہ زمین سے تم فائدہ اٹھا لو، یہاں خوب کھاؤ پیو، رہو، مزے کرو، موسم کا انجوائے کرو، ہر چیز کرو، لیکن کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرنا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، یعنی مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے۔ مخلوق کون ہوتی ہے؟ ایک چرند پرند بھی مخلوق ہے اور ایک انسان مخلوق ہے، کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ کوشش یہ کریں میری ذات سے، میری زبان سے، میرے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، درگزر کر لیں، ہٹ جائیں وہاں سے، مقام چینج کر لیں، اپنا وہ چینج کر لیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر اللہ تو یہی فرما رہے ہیں، اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اسی کے بعد تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، لیکن اس کے بعد تم نے کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، کیونکہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے والی آیت میں، جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر ہوا، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو؟ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، پھر وہ ایک لرزنے لگے، تم اتنے نڈر سے ہو گئے، یا اس سے نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے، وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم مطلب آیات ہیں، اور پھر ان سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا ہی چکے ہیں، دیکھو میری گرفت کیسی تھی، یعنی کہ ان کے اس سے پہلے بھی میں نے کتنا تم لوگوں کے ساتھ، مطلب تم نے دیکھا ہے قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا، کسی کو خون کی آزمائش دی تھی، کسی کو ہوا کی آزمائش دی تھی، کسی کو تیز جھونکے کی آواز آزمائش، کسی کو پانی سے آزمایا تھا، مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک آزمانے کا ایک طریقہ ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پر یہ بلاسٹ کرتے ہیں یا ہم بہت بڑے بڑے میزائل پھینکتے ہیں، وہ بھی وہی تہس نہس کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے تہس نہس کر دیتا تھا، پانی کے ذریعے کر دیتا تھا، اور اس طرح سے، تو یہاں پر آسمان میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر ہے نا کہ، اور پھر دیکھو کہ اس سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی چٹلا چکے، میری گرفت کیسی تھی، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے، یہ کل میں یہ والی آیت مجھے آئی تھی، جب اوپر میں نے پرندے دیکھے وہ یوں کر کے پر کو کھول رہے تھے، بند کر رہے تھے، یہ والی آیت میں نے یاد پڑھا تھا اس وقت، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آسمان میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، اس میں محنت کرو اور جو فائدے سے اٹھا سکتے اٹھاؤ، مگر اس ذات سے بے خوف نہ ہو جانا جو تمہاری سب اشیاء کے خالق اور مالک ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی ہم استعمال کر رہے ہیں دنیا میں، ہاتھ سانس لے رہی نا، بیٹھے بیٹھے میں سانس آکسیجن لے رہی ہوں، تو یہ سوچو تو صحیح، یہ آکسیجن بند ہو جائے تو تم یہاں پہ تڑپنے لگ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے دل کا دھڑکن بند ہو جائے گی، تمہاری موت واقع ہو جائے گی، تو کبھی تم نے یہ بات سوچا ہے کہ تم بیٹھے ہوئے کتنے آرام سے ہو؟
نہ تمہاری سانس لینے کے شور اس کمرے سے اس کمرے میں جاری، نہ ان کی آواز میرے پاس آ رہی۔ اگر ایک شور ہو جاتا، سب کی سانسوں لینے کی شور ہو جاتا، تو لگتا ہے کہ دنیا میں پتہ نہیں کیا ہنگامہ مچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خاموشی کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کب سانس لے رہی ہوں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہاں پر، تم ان سب چیزوں کے مالک سے ہر دم یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی ممکن ہے کہ تم کسی جگہ کھود رہے ہو یا کوئی کام میں مصروف ہو، اس میں تم دھستے ہی چلے جا رہے ہو، یا زمین میں زلزلہ آ جائے، یعنی جیسے کہ تم نے کوئی دلدل میں تمہارا پیر پھنس گیا تو تم بالکل نیچے 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 ہی چلے جا رہے ہو، اور نیچے کوئی سخت چیز نہیں ہے کہ جس پر تمہارا تم ٹھہر سکو، بلکہ تمہاری پوری کی پوری وجود زمین کے اندر دھسا دے گی تمہیں۔ اسی طرح زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، زمین یوں پھٹتی ہے اور انسان اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور زمین بند ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زلزلہ ہے۔ تو یہ زلزلہ پوری کی پوری بلڈنگ دیکھیں آپ کیسے دھس جاتی ہے، پوری کی پوری بلڈنگ نیچے جا کے دھس جاتی ہے، زمین پھٹ جاتا ہے، تو اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایسی سخت آندھی بھیج دی اگر اللہ تعالیٰ، جس میں پتھر ہو کنکر ہو، تو وہ تمہارا تو پھر ستیہ ناش کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں ابھی تھوڑے دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے کتنے بڑے بڑے زارہ باری ہوئی تھی، اتنے بڑے بڑے برف کے اولے گرے تھے، اتنے موٹے موٹے جیسے ایک ایک مطلب آم کے بڑے بڑے کی طرح، سمجھو بڑے والے آم کی طرح، اتنے بڑے بڑے پتھر کی طرح لوہے کے سخت تھے۔ یہ نہیں کہ برف اگر اوپر سے گری ہے تو نیچے آ کے پھیل گئی بکھر گئی، نہیں، اسٹرانگ قسم کا، بالکل گاڑیوں کے شیشے ستیہ ناش کرتی ہے، گھروں کے شیشے، موٹے موٹے شیشے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے مثال مطلب یہاں پر اس طرح آ رہی ہے نا، جسے مفسر نے لکھا ہے، مفسر نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پتھر، مطلب اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے برسا دے، تمہارے بارش کے بجائے پتھر برسنا شروع ہو جائے، تو پھر سارے پودے درخت سب پھول پتے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھلوں میں ابھی چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں، زیادہ باری ہوتی ہے، برف برف گرے اگر اوپر سے تو سارے پتے پھول ٹوٹ جاتے ہیں، پھل گر جاتے ہیں ٹوٹ کے زمین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سسٹم کیسے چلائے گا؟ اللہ کو پتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی سزا دینے کے لیے مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر مجھے کہیں پر نہیں بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے بندے سارے کے سارے بھوکے نہ رہ جائیں۔ تو چلو اس زمین کی چیزیں میں نے خراب کر دی، لیکن باقی دوسری زمین کی چیزیں صحیح ہے، ہم یہاں سے نہیں لے سکتے، ہم وہاں جا کے لے سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لہٰذا زمین سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اور اگر تم ناشکری کرو گے اور اکڑ دکھاؤ گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو سابقہ قوموں کا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بات آگے ساری۔ اب جو اللہ تعالیٰ پرندوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے کھولتے اور بند کرتے ہیں، رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھا ہوا ہے، رحمان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو اتنے بڑے آسمان میں تھامے ہوا ہے۔ آپ ایک جہاز دیکھیں، اتنا بڑا جو جہاز آسمان پہ اٹھتا ہے، اس میں 400 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سارے سامان ہی سامان، سوٹ کے سامان ہی سامان ہوتا ہے اس کے اندر، اتنی ساری چیزوں کو لے کر اتنی اوپر کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کون ہے جو اس کو تھما لے گا؟ کون ہے جو اس کو تھامے ہوا؟ اللہ تعالیٰ تھامے ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اصل میں بات یہ کہ انسانوں نے اس کو بنایا ہے نا، انسانوں نے، سوری، انسانوں نے اس کو بنایا، لیکن اللہ نے انسان کو علم دیا، عقل دی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، عقل دی، اس کے نام سکھائے، اسی طرح انسانوں کو بھی۔ تو انہوں نے کیا ہے، تو ہر شے جو ہے، اپنے پرندے جو ہے اپنی اڑان میں اپنے پروں کو قطار کی طرح سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ پرندوں کا اپنے پروں کو ہوا میں پھیلا دینا اور بالکل بے حرکت بنا دیتا ہے، بالکل جب یوں ریلیکس ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے دونوں ہاتھ کو بالکل ادھر ادھر ڈال دیا، ریلیکس ہو گئے، اب آپ کا اس کو کوئی وہ نہیں، جبکہ سب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور کبھی سکیڑ بھی لیتے ہیں، ہے نا، کہ یہ ہوا سے وزنی اجسام ہے یہ، لیکن پھر بھی زمین میں گرنے نہیں پڑتے، ہوا سے بھی ہلکی، ہوا سب سے زیادہ ہلکی چیز ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ گرنے نہیں دیتی، نہ ہی زمین جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے کشیشی شکل کی طرح کھینچتی ہے، میگنیٹ کی طرح۔ ہوا جو ایک کاغذ کا بھی بوجھ برداشت نہیں کرتی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ زمین پر آ کر گر جاتا ہے۔ آسمان یہ کاغذ آپ اوپر پھینکیں، کہیں سے چھوڑیں تو وہ آہستہ 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 نیچے آ جاتا ہے، یعنی زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ ساری پرندوں کا زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی ہے، جہاز کو کیوں نہیں کھینچ لیتی ہے؟ پرندوں کے وزنی اجسام کو ہوا میں کون تھامے رکھا ہے، زمین پہ گرنے نہیں دیتا؟ آخر ان کو ہوا میں تیرنے پھرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پرندوں کے جسم کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے، وہ بے تکلف ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور ٹھہر سکتے ہیں۔ ہم اڑنا چاہے تو ہم نہیں اڑ سکتے، اللہ نے ہماری ساخت ایسی نہیں بنائی ہے، ہم نہیں اڑ سکتے، پرندے اڑ سکتے ہیں۔ پر کھول کر بھی دیکھو، پر بن کر کے بھی دیکھو،
پھر انسان کے یہی اصول دریافت کرتے ہیں. یہی اسی طریقے سے پھر انسان نے ہوائی جہاز بنایا. وہ بھی اپنے پروں کو جو نا کھولتی ہے، بند کرتی ہے، جب وہ نیچے اترتی ہے، جب وہ اوپر چڑھتی ہے آسمان کی طرف، تو بار بار وہ اپنے پنکھیوں کو بند کرتی ہے، کھولتی ہے. ایسا لگتا ہے آکسیجن لیتی ہے، اور وہ اپنے پر کھولتی ہے اور بند بھی کر لیتی ہے. تو یہ ہمیں اس سے بہت ساری، جب بھی آپ آسمان پہ کوئی پرندے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیت یاد کیجیے، کون ہے جو انہیں تھامے ہوا ہے، جو آپ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں. اب یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ کافر جو بڑھ چڑھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم جہنم کے عذاب سے دوچار ہو بھی گئے تو ہم دوزخ کے فرشتوں سے نپٹ لیں گے. ہم دوزخ کے فرشتوں سے نپٹ لیں. کیا اس کو پچھاڑ دو گے؟ کیا اس پر کشتی کرو گے؟ یہ باتیں وہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ نہ انہیں مر کر جی کر اٹھنے کا یقین ہے، نہ جہنم کے عذاب کا ان کو یقین ہے. وہ بہت سخت دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں. دھوکا. اور موت سے پہلے ان کو یہ دھوکا جو ہے ان کے ذہن سے نہیں نکل سکتا. وہ یقین ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو یہاں پر، اور اگر اللہ تعالیٰ، تمہارے رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دلوا دے گا؟ اگر اللہ نے تمہارا رزق روک لیا تو کون دے رہا ہے؟ یہ ساری جو چیزیں، ہم آکسیجن جو لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہماری زبان ہل رہی ہے، آواز کہاں سے نکل رہی ہے پتہ نہیں. آواز میں کیا ہے؟ ذخیرہ ہے کوئی وہاں پہ جمع کر کے رکھا ہوا، نہیں پتہ نہیں کیا ہے، کیسے نکلتی ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلتی، اور جس طرح سے چاہے اس لینگویج میں نکلنے لگتی ہے. یہ اللہ کا کیا بڑے بڑے معجزات ہیں. کبھی ہم نے ان سب چیزوں پر غور ہی نہیں کیا. ایسی ایسی چیزوں پر غور کریں نا جو آپ لوگ سوچیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ چیزوں پر غور کر کے لائیں یہاں پر. تو رزق حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. بارش، یعنی کہ پانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بارش کا پانی پڑتے ہی زمین سے نباتات اگ جاتی ہے، اور تمام جاندار جو مخلوق کا ہے جو وہ رزق کا ذریعہ بن جاتی ہے. بارش ہوتی ہے، پودے نکل آتے ہیں، اناج نکل آتے ہیں، مکئی نکل آتی ہے، گندم نکل آتا ہے. تو وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں. اب دیکھیں کہ بارش کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ قبضے قدرت پہ ہے. اللہ کی مرضی ہے، برساتا ہے، نہیں برساتا ہے، ہلکا دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، کم دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، یہاں پر دیتا ہے، وہاں پر نہیں دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ طویل مدت تک بارش نہ برسے تو اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے جو بارش برسا سکتا؟ آرٹیفیشل بارش ہے، کر لیں آرٹیفیشل بارش، ایک ہی ایریے میں کریں نا، پوری دنیا میں تو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے نشانیاں تو بہت ہیں، مگر ان کافروں کو نہیں ماننے پر اور سرکشی کی راہ اختیار کرنے پر ہی کمر بستہ رہتے ہیں وہ لوگ. اور یہ ان باتوں سے کیسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں یہاں پر. کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی میں چلے گئے ہیں. یعنی کہ یہ جو ضد کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ، جھگڑا کر رہے ہیں، دشمن عداوت کر رہے ہیں. پانی کی گہرائی کا حصہ جہاں پانی میں سب سے زیادہ گہرا، وہ گویا اس کے معنی ضد کی وجہ سے اس بات پر اڑ جانا، کسی برے کام کے دردناک انجام تک چلے جانا. اندازہ ہی نہیں کہ اس کا درناک انجام ہونے والا آخرت میں. بس چلے جا رہے ہیں جیسے دھسے جا رہے ہیں. اندر گیلی مٹی ہے، دھسے جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، بس اس کے اندر پیر پھنسا ہے تو بس اب نکلنے کا نام نہیں، بالکل ہی نیچے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جن کو اپنی آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، جو یہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ دھسے چلے جاتے ہیں. کس میں آیت ہے؟ 22 کا ہے سورہ آیت نمبر. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھے ہو کر چل رہا ہو، یا جو صحیح راستے پر چل رہا ہو، یعنی سیدھا ہو کے چل رہا ہو، سیدھا کھڑا ہو کے راہ راست پر چل رہا ہو، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. تو یہاں پر بھی یہی والی بات آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کامیابی کے مقصد کے حصول کی راہ میں یہ طے کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے گا، سیدھا ہو کر چلے گا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص ناہموار راستے پر چڑھے گا یا ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلنا شروع کرے گا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ منہ کے بل چوپاؤں کی طرح منہ ڈال دے گا، اور یہ منزل مقصود تک پہنچنے کی بھی توقع نہیں ہو سکتی ہے. تم وہیں تو گر گئے، لڑک گئے، زخمی ہو گئے، اب تم یہ سفر کہاں ملے گا؟ سیدھا راستہ تھا، صراط مستقیم تھا، تم اس پر چلے نہیں، تو پھر تو تم غلط سلط راستے پہ چلو گے. دراصل ایک جو ہے نا یہ مثال بتائی جا رہی ہے یہاں پر
تو یہاں پر ہمیں کیا ہے، جب علم کی روشنی آ گئی ہے، تاریکی ہمارے پاس سے چھٹ گئی ہے، قرآن آ چکا ہے، نبی آ چکے ہیں، ہم نے ان سب کو مان لیا ہے، تو پھر ہمیں تو علم کی روشنی آ گئی ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس آ گیا تو علم کی روشنی آ گئی، رسول ہمارے پاس آ گئے تو ان کی باتیں آ گئی تو ہمارے پاس علم کی روشنی آ گئی۔ اب علم کی روشنی کو آپ بجھانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، آخرت میں پھر وہی کہو گے یا اللہ اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ آج میرا نور میرے لیے مکمل کر دے، آج میرا نور۔ تو یہ نور آپ نے اپنا دنیا میں ہی ڈھونڈنا ہے۔ آپ ان سے کہیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بھی بنایا، یعنی آنکھ، کان اور دل، اس میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے جو 1000 نعمتوں کے برابر ہے۔ آنکھ، کان اور دل، ہمیشہ دیکھا ہے آپ نے کہ یہ تینوں چیزوں کا ذکر آتا ہے، آنکھ، کان اور دل، جو 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اگر چھن جائے تو تمہیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہو پھر، مگر اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں انسان بڑا ہی ناشکرا پیدا ہوا ہے، ناشکرا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل محض اس لیے نہیں دیے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور لیتے ہیں، بلکہ اس لیے دیے ہیں کہ آنکھوں سے کہ تم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرو۔ ایک منٹ رکے، تو تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان اور دل دیے ہیں، اس لیے نہیں دیے کہ تم بس ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور لیتے ہیں۔ آنکھوں سے تم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرو، آنکھوں سے تم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرو۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، بہت سے لوگوں کے سر سے اتر گزر گئی ہوگی۔ آنکھوں سے تم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرو، مشاہدہ مطلب غور و خوض کرو، آنکھوں سے دیکھو، آیتیں نظر آ رہی، ہاں یہ کوا ہے یار، یہ کوے کو کیا کروں میں، اسے کون سی آیت آ رہی ہے؟ ارے جب عابل نے قابل کو قتل کیا تھا تو اس نے سوچا بھی اس کو کیا کروں، اس کی لاش کو کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تھا، اور وہ کوے نے پھر زمین کھودا اور دوسرے کوے میں دونوں میں لڑائی ہوئی، ایک مر گیا، اس نے زمین کھودا اور اس میں اس کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو۔ تو وہاں سے جو ہے نا بنیاد پڑی کہ انسانوں کو قبر کے اندر ڈال دینا چاہیے مٹی سے اوپر۔ تو یہ جب آپ نے کوا دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ مشاہدہ کیا۔ اور آپ نے کیسے دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ آیت آ گئی نا اس کے سامنے کہ آنکھوں سے تم نے اس کی آیت کا مشاہدہ کیا۔ اب ڈوگی کو دیکھا، ڈوگی لوگ لے لے کے بھاگ گئے ادھر سے ادھر، تو آپ نے ڈوگی کو دیکھا، اور سورہ کہف کے اندر کیا بات تھی کہ کیسے تم کوا کتا جو تھا تمہارے دہانے پر، غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا ٹانگ پھیلائے ہوئے، تو اس کی نگہبانی کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا۔ مکڑی کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار شور پہ کیسے مکڑی نے جالہ بنا لیا تھا، کیسے کر لیا تھا اس نے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، بکری کو آپ دیکھیں تو کیسے صحابی جو ہے غار شور کی طرف بکری اپنے ہاتھ پہ لے کے جاتے تھے چرانے کے لیے، اور وہاں جا کے بکری اندر دے دیتے تھے، اور وہ لوگ دودھ نکال کے خوب اچھی طرح سے دودھ پی لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کو یاد آنی چاہیے نا، مشاہدہ یہ والی بات ہو گئی کہ آنکھوں سے تم اللہ کی آیتوں کا مشاہدہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کانوں سے اللہ کی آیات اور احکامات سنو، کوئی کہہ رہا ہے تو سنو، کہیں کوئی آواز آ رہی ہے تو سنو، تو کچھ بھی سنو، پھر دل سے اس پر غور و فکر کرو۔ اصل بات یہ، اب آپ کی تینوں چیزیں آپ کے کام آ رہی ہیں، جب آپ نے غور بھی کر رہی ہیں، آپ جانور کو دیکھ کے آپ یہ آیتوں کا بھی یاد کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کسی کو سنا رہی ہیں تو وہ بھی وہ اچھی بات ہے، اور پھر دل پر آپ غور و فکر کر رہی ہیں نا، غور و فکر کر رہی ہیں، تو دل سے غور و فکر کرتا ہے انسان، اور کان سے سنتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مگر کافروں کا حال کیا ہے؟ ان نعمتوں پر شکر تو کیا کرتے ہیں، الٹا ان نعمتوں کو اللہ کی راہ کے مخالفت میں استعمال کرتے ہیں۔ بس وہ تو کافر ہی ہیں، وہ تو بنے ہی ہوئے ہیں جہنم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر تم مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، ہم پھیلے ہوئے ہیں زمین میں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، پھیلے ہوئے ہیں زمین میں۔ ایک تو نہیں کہ بس یہی میرا ایک بارش کا کمرہ ہے، بس اس سے باہر ہم نکلیں گے نہیں، یہ پوری زمین ہماری، ہم جہاں مرضی ہم چلے جائیں گے۔ اگر اس میں سے قدرت ہے تو وہ تمہیں ایک جگہ پر سے اکٹھا بھی کر سکتا تھا، اور یہ کام وہ عالم آخرت میں کرے گا، تم ساروں کو اکٹھا ایک جگہ کر دے گا۔ ابھی اللہ نے زمین میں پھیلا دیا تم سب کو، کوئی یہاں اس شہر میں، کوئی شہر میں، کوئی شہر میں، پورے بھائی بہن بھی ہیں تو 4 اولادیں ہیں تو 4 ملکوں میں رہتے ہیں، تو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر اللہ ساروں کو اکٹھے کر کے سمیٹ کر کے ایک ساتھ لے آئے گا آخرت والے دن۔
اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یعنی یہ قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ کب ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں مجھے نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس ایک صحیح ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والا، ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ڈرانے کی باتیں مت کر۔ ارے ڈرانے کی باتیں کریں گے تو ڈر لگے گا نا کہ زرخم کی سزا کیا ہوگی، جہنم کی آگ کیا ہوگی، فرشتے کیسے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے، کیسے چینوں میں جکڑ دیے جائیں گے، کیسے لوہے کی گز سے اس کو ماریں گے، کیسے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، کیا کیا ہوگا۔ جب ہم یہ باتیں سنیں گے تو ہمیں ڈر لگے گا نا۔ خالی ہم کہیں گے نہیں نہیں آپ تو وہاں پہ بھائی سونے کے کنگن پہن کے بیٹھی رہیں گی اور یہ کریں گی، وہ واہ بھائی واہ، ہم چاہے جھوٹ بولے، چاہے ہم سچ بولے، چاہے ہم زنا کرے، چاہے بدماشیاں کرے، بھائی ہم تو سونے کے کنگن میں تاج پہن کر بیٹھے ہوں گے جنت۔ ایسے تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے پیاری بہنوں۔ تو میں تو بس ایک سری ڈرانے والا ہوں، پھر جب وہ اس عذاب کے نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ختم، شکل بدل جائے گی، شکل ہی ختم ہو جائے گی، کال کلوش آ جائیں گی ان کی شکلوں پر، کالے سیاہ رنگ کا ان کا چہرہ ہو جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما لے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کون پناہ ان کو دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ کفار مکہ اور دوسرے قبائل اس انتظار میں رہتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسی ناگہانی یا بلا نازل ہو جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسی آرزو کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان میں سے کہیے کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہم پر کوئی بلا نازل ہو جو ہمیں ہلاک کر دے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور کسی طرح کا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن تم اپنی خیر بناؤ کہ آخرت میں تمہیں یقیناً درناک عذاب تو پہنچے گا ہی۔ تم آج یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے ہو، بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کے لوگ بنے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں اور سارے لوگ کدھر چلے گئے؟ اس وقت تمہیں کوئی سزا سے کون بچا سکتا؟ اور ہماری صورت ہے کہ آخرت میں یقیناً ہمیں اللہ سے مغفرت اور جنت کی امید رکھیں گے، ہم لوگ رکھیں گے مسلمان، ہم لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں جنت الفردوس ہمارے لیے بنا اللہ ضرور ہمیں دے گا۔ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر دیتے، اور اگر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ ہم سب سے درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے درجے بلند کر دے، ہماری بخشش فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، جس قسم کی ہمت ہو۔ آپ ان سے کہیے وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، بے شک ہم نے اسی پر بھروسہ کیا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہ رحمان کے جو ہے، اچھا، اور اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ ان سے پوچھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے، یعنی کسی کنویں میں اتر جائے بہت زیادہ، تو کون ہے جو تمہیں نتھرا ہوا پانی لا کر دے سکتا ہے؟ کون ہے سوائے اللہ کے؟ اگر ایک پھل درخت سے ٹوٹ کے گر جائے، تم بولے نہیں ٹوٹنا تھا، اس کو نہیں ٹوٹنا تھا، کیسے ٹوٹا؟ بھئی کون ہے جو اس کو کر رہا ہے؟ تو آسمان سے جو بارش برستی، اس کا ایک حصہ تو ندی نالوں میں دریاؤں میں ہوتا ہے، سمندر میں جا گرتا ہے، اور ایک حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کئی مقامات بہت کم ہیں۔ اگر زمین نرم ہو تو پانی زیادہ چوس لیتی ہے، اور اگر سخت اور پتلیلی ہو تو بہت کم پانی جذب کرتی ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی کے ذخیرے بھی موجود ہیں، اور نیچے ہی نیچے اس پانی کے میں دریا بھی بہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر علاقہ زیادہ بارش والا ہے اور زمین نرم ہو تو زمین کھودنے سے 20-25 فٹ کی گہرائی میں پانی مل جاتا ہے، اور اگر علاقہ کم بارش والا ہو اور زمین پتھریلی ہو تو ممکن ہے کہ سینکڑوں فٹ کی گہرائی پر بھی پانی نہ مل سکے۔ پھر ان زمین دو زبال جو پانی ہے، اس زمین میں جو پانی کے ذخیروں کے خواص بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی گدیلا پانی ہوتا ہے، کوئی کھارا پانی ہوتا ہے، کوئی لیدار پانی ہوتا ہے، اور کہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ہوتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں انسان بعض اوقات اپنے پانی پینے کی ضرورت ان کھیتوں کے آباشی کی ضرورت بھی انہی ذخیروں سے پورا کرتی ہے جو پانی زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی کنواں وغیرہ یا ٹیوب ویل وغیرہ، وہاں سے پانی نکالتے ہیں۔ پانی کی گہرائی کا انحصار بعض دفعہ زمین میں موجودہ پتھریلی زمین کے بڑے بڑے قلعوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ سب عوام جن کو اوپر ذکر ہے یہاں پر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ فلاں علاقے کو لوگوں کو پانی کی ضرورت کس قسم کی ہے، اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر مقام پر پانی کی گہرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب کافروں اور ناشکروں کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے ان ذخیروں کو اتنی گہرائی تک لے جائے جہاں سے پانی نکلنا تمہارے
سے باہر ہو تو ان ذخیروں کو کھاری اور لیدار بنا دو، تو بتاؤ تم ایک دن بھی زندہ رہ سکتے ہو اگر یہ سارا پانی گندا بن جائے؟ تو اللہ کے سوا کوئی تمہاری ہستی ہے جو تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا کر دے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں پر پانی کی سطح زمین رفتار سے بہتی ہے اور سیلاب کی طرح سے پھر وہ آگے آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہیں، ہمیں اس پر ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کو یہیں پر اب اس کا ختم ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے کہ اب تمہیں وہ جلدی معلوم ہو جائے گا جو سری گمراہی میں ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نچلا پانی لا کر دے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين ثم آمين۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک پورا مکمل ہو گیا۔